اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو اختیارات دیے ہیں وہ محدود دیے ہیں۔ انسان کی آنکھ دیکھتی ہے لیکن دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتی، اس کے کان سنتے ہیں لیکن اگر آواز دیوار کے پیچھے سے آئے تو پھر نہیں سن پاتے۔ عام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محدود اعضاء اور ان کی حدود مقرر کر کے نعمتیں عطا فرمائیں۔ شاید کچھ لوگوں کا خیال ہو کہ یہ انسان کا ضعف ہے، یہ اس کی کمزوری ہے کہ وہ دیوار کے پیچھے دیکھ نہیں سکتا، دیوار کے پیچھے کوئی بات کر رہا ہو تو سن نہیں سکتا۔ یاد رکھیے گا، یہ انسان کی کمزوری نہیں ہے، یہ انسان کی پردہ پوشی ہے، یہ انسان کے لیے نفع اور فائدے کی بات ہے۔ اگر ہر شخص دیوار کے پیچھے دیکھے گا، لوگوں کے پردے کیسے قائم رہیں؟ اگر ہر شخص دیوار کے پیچھے کی بات سنے گا تو انسان کی پرائیویسی کا کیا بنے گا؟ انسان کی طبی ضرورت ہوتی ہے اس کی نجی اور پرائیویٹ زندگی۔ بہت ساری ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں وہ پسند کرتا ہے کہ وہ اس طرح کا ہو کہ کوئی اس کے پاس موجود نہ ہو، کوئی اسے دیکھنے والا نہ ہو۔ اس میں وہ اپنے آپ کو سکون میں محسوس کرتا ہے۔ ہر وقت انسان کے لیے جلوت بہتر نہیں ہوتی، اسے خلوت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو اطمینان عطا کیا ہوتا ہے، وہ مطمئن ہوتا ہے، آرام کی نیند لیتا ہے، آرام سے وہ اپنے اوقات کو گزارتا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محدود اعضاء دیے ہیں اور ہمارے فائدے کے لیے دیے ہیں، ہمیں بھی چاہیے ہم کوئی ایسے کام نہ کریں جو اخلاقی حدوں کو پار کریں۔ آج بہت زیادہ شوق ہوتا ہے لوگوں کو پردوں کے پیچھے دیکھنے کا، اندر کی باتیں جانچنے کا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں اصل بات کیا ہے، میں تمہیں ٹو لگا کے بتاتا ہوں، میرے پاس خاص بات، میں تمہیں بتاتا ہوں دراصل واقعہ کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو محدود بنایا ہے تو یہ جستجو کرنا اور یہ تجسس کرنا اور کسی کی جاسوسی کرنا، یہ تو اخلاق کے بڑے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، بہت سارے گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ بھی ہے، بعض گمان گناہ بھی۔ ولا تجسسوا، اور جو چیزیں پوشیدہ ہیں ان کی جستجو نہ کرو، جو تم سے چھپی ہوئی ہیں۔ ولا تجسسوا، تم جاسوسی نہ کرو۔ آپ کبھی ان لوگوں کو دیکھیں جن کا مزاج جاسوسی کرنے کا ہوتا ہے، ٹو میں پڑنے کا ہوتا ہے۔ آپ کبھی ان کی نفسیات دیکھیں، بیچارے ہو کس طرح کے جاتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کی روحانی زندگی کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر زیادہ وہ اتار چڑھاؤ کا شکار ہے، ذہنی کشمکش کا شکار ہے، فکری انتشار کا شکار ہے، جو کسی کی جستجو میں ہے۔ بجائے اس پر کہ وہ اپنے لیے کچھ محنت کریں، اپنے حصے کی کوئی ڈیوٹی کریں، وہ دوسروں کی جاسوسی کر کے اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، اپنے آپ کو وسوسوں کا بھی شکار کر رہے ہیں، اپنی روحانیت کو بھی متاثر کر رہے ہیں، اور اپنی زندگی کے قیمتی ترین لمحات کو ضائع بھی کر رہے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسی باتیں بھی چاہتے ہیں، ایسی باتوں پر بھی تبصرہ کرتے ہیں جو ان کی ذمہ داری نہیں ہے، جو ان کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ چلیں بالفرض کسی کے عیب کی اطلاع ہو بھی گئی تو اس کے لیے تو صرف دو ہی باتیں ہیں، یہاں تو آپ جائیں گے اور بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ اس شخص کو تبلیغ کریں گے، اسے اکیلے میں مل کے اس برائی سے بچنے کا کہیں گے، یا دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کی ہدایت کے لیے اللہ کے حضور دعا کریں گے۔ یہ تنقید کرنا اور لوگوں کے سامنے اس کے اس عیب کو بیان کرنا، یہ تو کسی طور بھی قابل قبول چیز نہیں ہے۔ اور پھر جو خوبصورت لہجوں کے لوگ ہوتے ہیں، اعلیٰ اخلاقیات جو لوگ رکھتے ہیں، ان کا تو یہ انداز بھی نہیں ہوتا کہ وہ کسی شخص کے لیے جاسوسی کرتے ہیں۔ وہ تو خوبصورتیاں تلاش کرتے ہیں، وہ تو اچھائیاں ڈھونڈتے ہیں، وہ تو خیر کے پیچھے۔ دو قسم کی مکھیاں آپ کو معاشرے میں ملے گی، ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے، ڈھونڈتی پھرتی ہے، کوئی پھول کہیں مل جائے، اس پھول پر بیٹھتی ہے اور اس پھول سے فیض یاب ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ واپس لوٹتی ہے تو اپنے چھتے میں آ کے، اپنے گھر میں آ کے شہد بناتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی۔ اور ایک مکھی آپ کو ایسی بھی ملتی ہے جو گندگی پہ بیٹھتی ہے، کسی زخم پر بیٹھتی ہے، اور پھر کرتی کیا ہے؟
اور جہاں بیٹھتی ہے بیماریاں پھیلاتی ہے۔ اس لیے کہ جب وہ نکلی تھی، جب اس نے ارادہ کیا تھا تو اس وقت ہی منزلیں ہی الگ الگ تھیں۔ وہ تو نکلی تھی زخم ٹٹولنے، گندگی کو معاذ اللہ دیکھنے، بری چیزوں کو جب اس نے واپس آ کے چھوڑا ہے تو اس نے جراثیم چھوڑے ہیں، بیماری کو چھوڑا، اور یہ نکلی تھی پھولوں کی تلاش میں۔ جو لوگ پھولوں کی تلاش میں نکلتے ہیں ان کو پھر شہد نصیب ہوتا ہے، لیکن اب کوئی شخص ساری زندگی اگاتا کانٹے رہے اور اسے نصیب پھول ہو جائے، تمام عمر کے کانٹوں کی آبیاری پر عجیب شخص ہے، اب گلشن کی بات کرتا ہے۔ تو میرے عزیز، جاسوسی نہیں، عیب جوئی نہیں، ہمیشہ اس کشمکش میں رہنا کہ مجھے کسی کی غلطی کا پتہ چلے۔ بتائیے نا وہ شخص کس طرح کا ہو جائے گا، وہ کیا ہوگا بھلا، اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی، اس کا اخلاقی معیار کیا ہوگا، اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی، وہ کس سٹیٹس کا آدمی ہوگا جو ہمیشہ لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل بھی گیا، انسانوں کے اندر کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام اور فرشتوں کے علاوہ معصوم تو کوئی نہیں، تو انسانوں میں، عام انسانوں میں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ اب آپ کو عیب پتہ چل گیا، پتہ چل جاتا ہے، کسی وقت کسی کے سامنے کسی کی غلطی آ جاتی ہے، کرنا کیا ہے، رد عمل کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو بلا بلا کے ان کے کانوں میں باتیں کی جائیں، اس بات کو نشر کر دیا جائے، اس کا اظہار کرنا شروع کر دیا جائے، وہ کوشش کی جائے کسی نہ کسی طریقے سے پھیلا دی جائے معاذ اللہ؟ نہیں، رسول رحمت نبی اکرم صاحب خلق عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اس معاملے میں بھی حسین رہنمائی دی اور ہماری تربیت فرمائی۔ اور آپ یہ کام کر کے دیکھیں، آپ اپنے آپ کو بلند اخلاق والا پائیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ یار میرے سینے میں پھول کھلے۔ اس کی عملی مشق کریں، آپ اندازہ کریں گے کہ آپ کے اندر، روح کے اندر تازگی کتنی پیدا ہوتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں کسی کے عیب کا پردہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کا پردہ رکھے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، جس کے قیامت میں پردے رکھ لیے گئے وہ بچ گیا۔ سب سے زیادہ ضرورت تو ہوگی قیامت کے دن پردہ پوشی، سب سے زیادہ حاجت تو ہوگی قیامت کے دن کے اس کے عیب چھپا دیے جائیں۔ تو کتنی بڑی سعادت ہے کہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت کی چادر عطا فرما رہا ہے، اس کے پردے قائم رہے۔ یہ پردوں میں چھپا ہوا اللہ کے حضور حاضر ہو گیا، کامیاب ہو گیا، فتح یاب ہو گیا، معاف کر دیا گیا، جنت کا حقدار بنا۔ لیکن اس کے لیے اسے دل بڑا کرنا ہے، بلند اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ دنیا میں کسی کا عیب دیکھے گا تو اس پر پردہ ڈالے گا۔ اگر یہ کام کرے گا تو نتیجے بڑے شاندار نکلیں گے۔ آج تو بڑا عجیب نظام ہے، کچھ لوگ جو جاسوسی کر کے دیتے ہیں ان کو بڑا نوازا جاتا ہے، وہ آنکھوں کے تارے ہوتے ہیں، یہ میری جاسوسی کرتا ہے، مجھے خبریں دیتا ہے، ان پر لوگ بڑی بڑی شفقتیں کرتے ہیں۔ تو یہ انداز ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، کسی وقت اگر کسی بات کا کسی جگہ بتانا اصلاح کے لیے ہو کہ یار بہتری ہو جائے گی میرے کہنے سے، اس بات کی اصلاح ہو جائے گی، تو اصلاح کی نیت سے مقدور بھر ضرورت کے مطابق کسی بات کا کرنا، اور ایسے شخص سے کرنا جو اس کی اصلاح کر دے گا، جو بہتری کر دے گا، اس کے لیے علماء نے گنجائش لکھی ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی تنبیہ فرمائی ہے، فرمایا اگر تم اپنے کسی بھائی کا پردہ فاش کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارا پردہ فاش کر دے گا، اگرچہ تم گھر کے اندر بھی بیٹھے ہوئے تو رسوا کر دیے جائیں۔ لہٰذا یہ کام نہ کریں۔ اور پھر ایک اور بات جو بڑی سمجھنے والی ہے اور قابل غور ہے کہ جناب بہت سارے لوگ لوگوں کی عیب جوئی کرتے ہیں، تو پہلے وہ یہ تو بتائیں کہ ان کے اندر کوئی عیب خود سے موجود نہیں ہے، خود اپنے آپ کو پاک، صاف، مسجع، مکفّا، پاکیزہ سمجھتے ہیں، بڑے بھولے بھالے، بڑے اللہ والے، ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا صاف ستھرا جانتے ہیں۔ دیکھیے، ایک انسان کے اپنے اندر کمزوریاں موجود ہیں، غلطیاں موجود ہیں، باوجود اس کے وہ لوگوں کے عیب تلاش کر رہا۔
وہ خود گھٹنوں تک دھسا ہوا ہے خطاؤں میں، اور پھر نیچے دھستا ہی چلا جا رہا ہے، نہ توبہ کر رہا ہے نہ اصلاح کر رہا ہے، لیکن لوگوں کی غلطیاں بیان کرتا ہے تو بڑے دھڑلے سے بیان کرتا ہے۔ اور ڈھیر سارے سوسائٹی میں لوگ آپ کو ملیں گے جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن آج خود بھی ان کے اندر بڑی کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے کسی ساتھی کے عیب ذکر کرنے کا ارادہ کرو نا تو پہلے اپنے عیبوں کو یاد کر لیا کرو، اپنے اوپر پہلے غور کر لو۔ برے بندے نو لبن ٹوریا تے جگ تے ملیا نہ کوئی، اپنے اندر چاتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی۔ اس لیے یہ اتنی کمزور اور کبھی عادت ہے لوگوں کے اندر کہ وہ پہلے عیب ڈھونڈتے ہیں، ٹو میں رہتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، پھر اس کو آگے پھیلاتے ہیں۔ یہ مسلمان کے اخلاقیات تو اس کی بالکل اجازت نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔